فرمائیں یہ کس کا تھا؟ آپ کا تھا؟ دو حصوں میں ایک کوشچن تو یہ ہے کہ اسپورٹس اور یہ جو صحت جسمانی جو ہے یہ اسلام میں کوئی اہمیت دی گئی ہے مطلب اس کی تو کس طرح مطلب قرآن کریم میں تو حضرت داؤد کے متعلق دیکھیں کیسا ذکر ہے، اور پھر جسم والعلم فی علم والجسم اس کو ہم نے اس کو فضیلت دی تھی، اور بھی حوالے ہیں حضرت داؤدی کے حوالے سے ان کی صحت کے متعلق ایک تعریف کا ذکر اور صحت کو سنبھالنے کی طرف اشارہ، اور علاوہ ازیں قرآن کریم نے مسلسل بدنی صحت کی طرف بھی توجہ دلائی ہے۔ بدن کی پاکیزگی ہو تو روح پاکیزگی ہوگی، بدن صحت مند ہوگا تو روح صحت مند رہے گی، تو ان دونوں کی طرف اتنی توجہ دی کہ اس کے نتیجے میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری زندگی ایک بدنی کثرت کو اہمیت دیتے ہوئے گزری ہے۔ آپ نے آرام دہ نرم روح زندگی کبھی بھی بسر نہیں کی، سخت مزاجی صرف بدن پر سختی کے نتیجے تک آپ کے دل میں آپ میں پائی جاتی تھی، اور کسی پہلو سے نہیں تھی، اور اس پہلو سے آپ سواریاں کیا کرتے تھے، ننگی پیٹھ پہ گھوڑے کے سوار ہو جاتے تھے، رات کو دن کو، اور تلوار چلانا جانتے تھے، ہر قسم کی ایکسرسائز آپ کے غلام صحابہ ہر وقت کرتے رہتے تھے، اور فٹ رہنا تاکہ دشمن کا مقابلہ کر سکو، یہ تو قرآن کے جہاد کے مضمون میں داخل ہے۔ اعدوا لہم ما استطعتم، تم پر ہر طرف سے حملے ہونے ہیں، اس لیے تم نے اس کی تیاری کرنی ہے۔ اعدوا میں یہ ناممکن ہے کہ محض ہتھیار اکٹھے کرو اور بدن کو مرنے دو، یہ معنی کیا جائے۔ اعدوا کا مضمون مکمل ہو ہی نہیں سکتا جب تک کہ بدن بھی تیار نہ ہو ساتھ ساتھ، اور رسول اللہ علیہ وسلم یہی تعلیم فرماتے تھے، اور صحابہ ہمیشہ ایکسرسائز رکھتے تھے، تیار کرتے تھے اپنے بدن کو۔ تو بدنی صحت کے تو صرف یہ واضح حوالے ان معنوں میں ہی نہیں، بلکہ اسلام تو اتنا باریک اس مضمون میں داخل ہوا ہے کہ خوراک کے وہ اصول، کھانے کے وہ اصول جو بدنی صحت کے قائم رکھنے کے لیے ضروری ہیں، وہ بھی بیان فرمایا۔ کلوا واشربوا ولا تسرفوا، کھاؤ پیو مگر اسراف نہیں کرنا۔ کلوا مما رزقناکم حلالا طیبا، حلال نہیں صرف دیکھنا، طیب اور پاکیزہ ہو، جس میں کوئی کسی قسم کی بسان، کسی قسم کی کوئی انفیکشن وغیرہ کا سوال نہیں رہا، وہ طیب ہے۔ حلال گوشت بھی تو وہ معروف ہو جاتا ہے زہروں اور جراثیم کی وجہ سے، لیکن طیب نہیں۔ طیب کہتے ہی اس کو ہیں جس کا بدن پہ بہت ہی پیارا پاکیزہ صحت مند اثر ہوگا۔ تو صحت کے اصول تو اتنی تفصیل سے بیان ہوئے ہیں کہ کسی دنیا کے مذہب کی مجال نہیں کہ جو مقابلہ کر سکے۔ بچوں کی ڈیولپمنٹ میں بھی اسپورٹ کا کافی وہ ہے بینیفٹس اس کے وہ ہیں، تو کوئی گائیڈ لائن ہے کہ مطلب کہ لڑکیوں کے اور لڑکوں کے کون سے مناسب اسپورٹ ان کے لیے، یا کون سے ایکٹیویٹی فزیکل؟ اس کی گائیڈ لائن جو قرآن کریم کی ہے وہ تو ساری بنیادی انسانی حکمت سے تعلق رکھتی ہے۔ آپ کا مطلب مناسب حال، یہ قرآن کریم نے بار بار ذکر فرمایا ہے کہ ہر چیز جو ہے وہ مناسب حال ہونی چاہیے اور توازن ہونا چاہیے اس میں، بس بیلنس پر جس مذہب کا زور ہو اس کو اس کے بعد ہر زندگی کے حصے کی تعلیم کی تفصیل بیان کرنے کی ضرورت نہیں رہتی کہ یہ چھوٹے بچے کے لیے تعلیم ہے، یہ درمیانی عمر کے بچے، یہ بڑی عمر کے لیے، اگرچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہاں کافی ملتی ہے، مگر بنیادی تعلیم اگر موجود ہو اور وہ اصولی طور پر ہر طبقہ زندگی پر حاوی ہو تو وہ کافی ہے۔ بس اعتدال ہے جس پر قرآن نے زور دیا ہے۔ بچے کو جب تم کھیل کی اجازت دو گے تو اتنا نہ دو کہ وہ ادھر ہی مائل ہو جائے، تعلیم پر زور دو گے تو اتنا نہ دو کہ وہ بیچارہ پڑھاکو بن کے گھر بیٹھ جائے، کھیلنا کودنا ہی بھول جائے۔ توازن سب سے بڑی خوبصورت چیز ہے، اور اسی پر قرآن کا زور ہے۔ سوری، اس میں سے ایک تیسرا بھی ایک سیکشن بھی نکل گیا،
وہ یہ ہے کہ مارشل آرٹس کی طرف بھی کافی وہ ہاں بینیفٹس وہ تو جہاد کے لیے تیاری کے اندر داخل ہے ویسے ہی. بالکل ٹھیک ہے. وہی اس کا یہ ہے کہ جو ہاں لیکن اپنے بدن کا خیال رکھ کے کرنا مارشل آرٹ. ٹھیک ہے. آپ کا ذہن اسٹرانگ مضبوط ہے پورا. ناٹ ریئلی ناٹ سو ہاں مچ. تو پھر مارشل آرٹ سے آہستہ آہستہ. پھر یہ ہے کہ وہ جو مارشل آرٹ انسٹرکٹر جو ہوتے ہیں وہ وہ اپنے آپ کو گرو کی طرح مطلب اپنے آپ کو کرتے ہیں یہ تو پھر ہو جاتا ہے جس طرح شرک کی بات ہو جاتی ہے یا از دیر سم نہیں مگر ہمارے جو احمدی انسٹرکٹر ہیں وہ تو نہیں کرتے گرو بناتے اپنے آپ کو. بڑے اچھے موجود ہیں ہمارے پاس. اس طرح مارشل آرٹس کا جرمنی میں ویسے بھی یہاں کلچر بھی امریکہ میں بھی بالکل گرو نہیں بنتے. ٹھیک ٹھاک نارمل آدمی ہیں بلکہ ہمبل ہیں. ان سے سیکھیں.